بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ تحریک لبیک والوں نے خفیہ ملاقات کی ہے۔ زرداری صاحب نے بڑا حیران کن بیان دیا اور مصطفیٰ کمال نے بانی ایم کے ایم پہ کیا الزام عائد کیا ہے، ان تین باتوں پہ اظہار خیال کرنا ہے۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ آپ اب کچھ تھوڑا سا چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، یہ کام جاری رہنا چاہیے۔ کل یعنی گزشتہ روز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، اور ظاہر ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، پوری کابینہ اور امیدوار برائے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری سب سٹیج پہ موجود تھے۔ نون لیگ کا ایک وفد بھی محترمہ کی برسی پہ فاتحہ پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری صاحب، 3 رکنی وفد تھا، یا شاید اور بھی کچھ لوگ ساتھ ہوں گے۔ دیکھ کے پوری تاریخ میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو شروع میں انہوں نے ان کے بیانات سے ایسے لگا جیسے وہ بے نظیر کی شہادت کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کام کچے تو نہیں ہوتے، پکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب کھرا نکالا تو کھرا زرداری صاحب کی طرف جا رہا تھا۔ زرداری صاحب نے اسکاٹ لینڈ سے پولیس منگوائی تھی تفتیش کے لیے، لیکن خود پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا۔ جنہوں نے شہادت کے فوراً بعد وہاں سے خون وغیرہ اور باقی سب چیزیں، نشانات مٹائے، اور پھر آہستہ آہستہ جب کیس کھلتا گیا تو زرداری صاحب چلے میں نہیں کہتا، جو ان کے ساتھ تھے بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے، نائید خان اور صفدر عباسی اور سارے، انہوں نے ان شبہات کا اظہار کیا کہ کون کون ملوث ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بندے مارے گئے، ایک مارا گیا، دوسرا مارا گیا، تیسرا مارا گیا، سب رستے سے ہٹا دیے گئے۔ ایک وصیت منظر عام پر آئی کہ میرے حق میں محترمہ وصیت بھی کر گئی تھی۔ محترمہ کو پتہ تھا مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس سے پہلے وہ وصیت کر گئیں کہ میرا جانشین میرا شوہر ہوگا آصف علی زرداری، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی شریک چیئرمین ہوگا، گھر میں ہی کام رہے گا سارا۔ وہ زرداری صاحب جو کئی سال تک اینٹ سے اینٹ بچاتے رہے، رات وہ خوشامد کی ساری منزلیں طے کر کے سب سے اوپر چلے گئے۔ پہلے بیٹے نے بھی وہی کام کیا، باپ نے بھی وہی کام کیا۔ یہ مجھے نہیں پتا پہلے کس نے کیا، دونوں نے کیا۔ کیوں کیا یہ آپ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ اب دونوں باپ بیٹا امید سے ہیں۔ باپ کو تو اور کچھ نہیں چاہیے، وہ تو دوسری دفعہ صدر ہے۔ ایک باری پھر وہ تو کہتے تھے ایک باری پھر شیر، لیکن یہ ایک باری پھر زرداری ہے، اور وہ سلام پیش کرنے کے لیے وفد انہوں نے بھیجا ہوا تھا۔ خود بھی سلامیاں دیں، انہوں نے سلامیاں دی جو کہتے تھے ہم پیٹ پھاڑیں گے، جو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع شدہ لوٹا ہوا مال واپس لانے کے دعوے کرتے رہے کئی سال، جن کی سیاست اسی کے گرد گھومتی رہی نا، سوئٹزرلینڈ کا لوٹا ہوا مال، لوٹا ہوا خزانہ واپس لانے کے گرد۔ اب وہ حاضری دے کے آئے لاڑکا نے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی
اور باقی روزانہ واہ واہ کے ڈونگے برساتے ہیں وہ آپ اور ہم سنتے ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارا فیلڈ مارشل جو ہے، ہم تو کسی کو میلی آنکھ دیکھنے بھی نہیں دیں گے اس کی طرف۔ ہمارا فیلڈ مارشل پوری دنیا میں اس کا نام ہے، ٹرمپ اس کا نام لے کے سانس لیتا ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ اور بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ مودی عاصم منیر کا نام سن کے چھپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور مودی کے جو طیارے گرائے، جن طیاروں نے وہ طیارے گرائے، ان کا آرڈر اس نے کہا کہ میرے ابا جان محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا تھا۔ تو پھر بلاول صاحب، یہ فیلڈ مارشل کا خطاب تو آصف زرداری صاحب کو ملنا چاہیے تھا، یہ آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ مطالبہ کیا نہیں۔ ظاہر ہے جب طیاروں کا آرڈر ہی آپ کے ابا جان نے دیا تھا، اگر وہ طیارے ہی نہ ہوتے تو فیلڈ مارشل صاحب کیا کرتے، ایئر چیف صاحب کیا کرتے؟ تو سارا کمال تو طیاروں کا آرڈر دینے والے کا ہوا نا۔ تو یہ القابات جو ملے ہیں زرداری صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کا لقب عاصم منیر صاحب کو، وہ اصل تو آصف علی زرداری صاحب کا حق بنتا تھا۔ اور مریم نواز کہتی تھی میرے ابے نے اس کا ڈیزائن کیا تھا، اور ان کا بھی حق بنتا تھا، آدھا آدھا دونوں کو ملنا چاہیے تھا۔ اور اس لیے کہ طیارے ہی نہ ہوتے تو کیسے یہ جنگ جیتی جا سکتی تھی؟ بہرحال بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ غنی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس ملک کے سیاستدانوں پہ۔ اس ملک کے سیاستدانوں نے جتنا گند کیا ہے، منافقت کی چلتی پھرتی تصویریں اگر آپ نے دیکھنی ہوں تو پاکستان کے یہ اقتدار میں رہنے والے سیاستدان جو ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو میں باقی ساری ایم کیو ایم میں سے کچھ تھوڑا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے سب سے پہلے الطاف کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور علم بغاوت نہیں تھا، وہ علم حق تھا، اس لیے کہ الطاف نے جو کچھ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے ساتھ کیا وہ ایک سیاہ تاریخ ہے، اسے ہمیشہ سیاہ تاریخ کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا۔ بتہ خوری کروائی، اغوا برائے تاوان، قتل و غارت گری، بوری بند لاشیں، جسموں میں ڈرل مشینوں سے سوراخ، اپنے سیاسی مخالفین، کارکنوں، جس پہ دل آ گیا، جس کو، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے کام یہاں تک بڑھا کہ الطاف صاحب کو بھاگنا پڑا پاکستان سے، اور وہ پاکستان سے بھاگ گیا، اور پاکستان سے بھاگنے کے بعد اس نے لندن میں بھی بہت مال اکٹھا کیا، اپنے مہاجر عصبیت کے نام پہ، زبان لسانیت کے نام پہ لوگوں کو جتنا کو بیوقوف بنا سکتا تھا بنایا، اور ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں قتل کروا دیا، اور قتل کروانے کے بعد جو ڈرامہ کیا اس نے اس کی لاش پہ آ کے، میں نے اسی دن کہا تھا دوستوں سے کہ یہ اسی نے قتل کروایا۔ آج اللہ کا شکر ہے کافی دیر بعد مصطفیٰ کمال صاحب بھی بولے ہیں، اور انہوں نے، میں نے ٹی وی پہ دیکھا ان کا بیان، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل الطاف حسین ہے، مجھے اگر موقع دیں تو میں لندن کی عدالت میں جا کے بھی یہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ باقی جتنے ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں ان سب کو سب پتہ ہے، لیکن مصلحت کے تحت بولتے نہیں ہیں۔ کاش یہ کسی ایک فرد سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈر جائیں، وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو یہ سچ چھپانے کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا۔ یہ جانتے ہیں کیا کیا جرائم کیے الطاف نے، کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا مظالم کیے، اور
کراچی جیسا شہر جو الحمدللہ امن کا گہوارہ تھا، جو پورے پاکستان کے مزدوروں کو، عوام کو، لوگوں کو، غریبوں کو پناہ دیتا تھا، اور جس شہر سے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ ابن نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد شفیع اکاڑوی صاحب، پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب جیسے لوگ اسمبلیوں میں آئے، اس شہر کو دہشت گردی کی نظر کر دیا، اور مولانا کے خلاف جو ہو سکتا تھا کیا۔ حالانکہ یہ بھی مانتے تھے، میں نے خود فاروق ستار کی زبانی سنا کہ ہمارے باپ دادا تو سارے مولانا شاہ نورانی کے ساتھ تھے، اس کا بھی حیا نہ کیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو الیکشن تھا اس میں دل کھول کے دھاندلی کی، اور کروانے والوں نے کروائی، RCD گراؤنڈ میں ان کے جلسے پہ گولیاں چلائیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے، درویش آدمی تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا جب یہ ملک سے بھاگا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کو پاکستان کی زمین بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، وہ کئی سالوں سے وہاں دھکے کھا رہا ہے، بھٹک رہا ہے۔ اللہ جن پہ مہربان ہوتا ہے ان کو معافی کی، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے ادبوں سے کہا، گستاخوں سے کہا کہ حضور کی آواز پہ آواز اونچی کرو گے تو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے رہو گے۔ اور ایسا ہی ہے، وہ ابھی وہاں اس کی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہے، جس طرح کے بیانات کبھی کبھی اس کے آتے ہیں، اور جو انداز اور جو طریقہ، جو صورت اس کی نظر آتی ہے۔ MKM والوں پہ قرض ہے قوم کا، جو خاص ساتھ تھے کہ وہ کھل کے بولیں اور سچ بولیں۔ مصطفیٰ کمال نے پہل کی ہے، اور بھی بہت سارے، پہلے جب مصطفیٰ کمال صاحب نے پارٹی بنائی تھی تو بہت سارے لوگ ان کی پارٹی میں چھوڑ کے گئے تھے یا لے جائے گئے تھے، اس وقت کچھ بولا تھا لوگوں نے، لیکن ان کو پورا سچ بول کے کراچی کے عوام کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے اس پہ معافی مانگنی چاہیے کراچی کے عوام سے۔ آج سہیل خان افریدی لاہور میں ان کے سرگرمیاں 2-3 دنوں سے، انہوں نے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ لاہور کی تحریک انصاف کو زندہ کر دیا، ایک نیا جوش، نیا ولولہ۔ آج ان کی صحافیوں سے ملاقات تھی، بہت سارے گھروں میں جن پہ ظلم ہوا ہے، جو جیلوں میں ہیں، وہ گئے، اور میرا یہی کہنا تھا کہ تحریک لبیک کے جو باہر لیڈر صاحبان موجود ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کے گھروں کا وزٹ کریں، ان کو حوصلہ دیں۔ اگر کوئی غریب کارکن اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا تو ان کے مقدمات کے اخراجات برداشت کریں، اور ان کے مقدمات اپنے وکیلوں کے پینل کو دیں۔ کل مجھے خبر ملی کہ انہوں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، جو 2-3 لیڈر باہر تھے لبیک کے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈال دیا ہے یا خود ڈال دیں گے۔ مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ محسن نقوی نے وعدے کیے تھے، ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے تحریک لبیک کے افراد جو ہیں وہ بھی مفتی صاحب سے گزارش کریں گے بھی جو آپ سے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کروائیں، تاکہ جو لوگ مظلوم ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو کئی مہینوں سے جن کے بیچاروں کے گھر بند ہیں، اور بہت سارے جو خطیب تھے وہ مسجدوں میں جمعوں سے غیر حاضر ہیں، کچھ مدرسے بند ہیں، یہ سارا کچھ اگر مفتی صاحب نے کل جس طرح بیان دیا، تھوڑا سا مفتی صاحب حکمرانوں کو جھنجھوڑیں گے تو مجھے امید ہے کہ لبیک کے مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ لبیک کے جو باہر لیڈر ہیں ان کو اپنی نقل و حرکت یا تحریکی معاملات کو تیز کرنا چاہیے۔ ایسے وقت جماعتوں پہ آتے رہتے ہیں، بڑی بڑی جماعتوں، نیلسن منڈیلا کتنے سال اندر رہا،
لیڈر ختم نہیں ہوتے، جماعتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن قیادت کو تھوڑا بہت اپنا کچھ نہ کچھ دم خم قائم رکھنا چاہیے، دکھانا چاہیے، جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ملے ہیں، باقی لوگوں سے بھی ملیں جو ہمارے بڑے ہیں، اہل سنت کے جو بزرگ ہیں ان سے ملیں، ان سے کہیں کہ بھائی وہ مل کے سب کوئی نہ کوئی راہ نکالیں تاکہ لبیک کے جو عام کارکن ہیں، عام ورکر ہیں، جن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے، ان کی داد رسی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان مظلوموں پہ ظلم بند کر کے، میں تو 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ علماء کی مہربانی ہے، مفتی اعظم پاکستان جیسے علماء نے آپ کا ساتھ دیا، وگرنہ نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یہ سارے معاملات رفع دفع کر کے ان تمام کارکنوں کی رہائی کا اعلان کریں۔